نمبر 38 آیت نمبر 250 سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال إنما مبتليكم بنهر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت نے لشکر کو لے کے چل پڑے، قال إن الله مبتليكم بنهر، تو کہنے لگے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ایک نہر کے ساتھ امتحان میں رکھیں گے۔ فمن شرب منه فليس مني، جس کسی نے اس نہر سے پانی پیا وہ ہمارا نہیں ہوگا۔ ومن لم يطعمه فإنه مني، اور جس کسی نے اس سے نہیں پیا وہ میرا ہوگا۔ إلا من اغترف غرفة بيده، ہاں اپنے ہاتھ کے ذریعے ایک چلو پانی پینے میں کوئی حرج نہیں۔ فشربوا منه إلا قليلا منهم، سب نے اس سے پانی پیا مگر تھوڑے سے بدلوں نے نہیں پیا۔ فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، جب طالوت نے وہاں سے آگے تجاوز کیا اور وہ لوگ جنہوں نے ان کا اعتقاد و ایمان رکھا، قالوا لا تقتل اليوم بجالوت وجنوده، وہ کہنے لگے آج تو ہمیں جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں۔ قال الذين يظنون انهم ملاقو الله، وہ لوگ کہنے لگے جن کو یہ یقین تھا کہ انہوں نے اللہ کی ملاقات کرنی ہے موت کے بعد، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کئی دفعہ ایسے ہوا تاریخ میں کہ ایک چھوٹی جماعت بڑی جماعت پہ اللہ کے حکم سے غالب آئی، ہمیں غلبہ ہوگا۔ اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ ولما برزوا لجالوت وجنوده، جب مقابلے پہ آئے جالوت اور اس کے لشکر کے، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، تو کہنے لگے اے اللہ ہمیں صبر نصیب فرما، ہمارے قدموں کو جما دے اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ فہزموہم بإذن اللہ، انہوں نے جالوت کے لشکر کو شکست دی اللہ کے حکم سے۔ وقتل داؤد جالوت وآتاہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے ان کو حکومت اور نبوت دی اور وہی چیزیں سکھائی جو اللہ نے چاہی۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اگر اللہ بعض کے ذریعے بعض کو ختم نہ کر دیتے تو پھر تو زمین میں فساد پھیل جاتا۔ ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والوں پہ فضل کرنے والے ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو برحق انداز میں ہم آپ پہ تلاوت کرتے ہیں۔ وإنک لمن المرسلین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ واقعی رسولوں میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں طالوت اور جالوت کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ طالوت ایک نیک بادشاہ بنی اسرائیل کے لیے، جنہوں نے شمعون علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ ہماری قوم کی عادت یہ ہے کہ ہم کسی بادشاہ کی نگرانی میں جہاد کرتے ہیں، ہمیں کوئی نیک بادشاہ دو تاکہ اس کی قیادت میں ہم جالوت جو ایک
ظالم ہے کافروں کی طرف سے اور بنی اسرائیل کی قوم پہ ظالمانہ تسلط حاصل کر چکا ہے، اس کو ہم شکست دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جالوت کو، جو بظاہر ایک زیادہ مال والا آدمی نہیں تھا، اس کو بادشاہ مقرر کیا اور فرشتوں کے ذریعے تابوت لا کے اس پہ دلیل قائم کی، جس سے بنی اسرائیل سمجھ گئے اور جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ جالوت کی قیادت میں شمعون علیہ السلام کے کہنے کے مطابق، جن کو حکومت دی گئی تھی اور بادشاہ اور جہادی نگران مقرر کیا گیا تھا، یہ لوگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے جالوت کی قیادت میں وہ جہادی سفر شروع کیا۔ سفر کرتے ہوئے آگے ایک نہر آ رہی تھی، تو جالوت نے کہا کہ آپ لوگوں کو ایک نہر کے ذریعے آزمایا جائے گا، جس نے اس نہر سے پانی پیا وہ ہمارا نہیں ہے، وہ ہمارا فوجی نہیں ہوگا، ہمارا مجاہد وہ نہیں ہوگا، اور جس نے اسے نہیں لیا وہ ہمارا مجاہد ہوگا۔ یہ ایک امتحان تھا۔ ہاں، اگر کوئی زیادہ پیاس کی وجہ سے پینا چاہے تو ایک چلو پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب نہر پہ پہنچے تو بہت سارے لوگوں نے پانی پی لیا، کیونکہ پیاسے تھے، سفر کر چکے تھے اور کافی فاصلہ طے کر کے جسمانی طور پہ بھی پانی کی ضرورت محسوس کر رہے تھے۔ اس امتحان میں اکثر لوگ کامیاب نہیں ہوئے، تھوڑے سے لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے پانی نہیں پیا، یا اگر پیا تو وہ ایک چلو پانی پیا، تو وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی شان ہے، امتحان جس انداز کر لے وہ اس کی مرضی، اللہ کی اپنی شان ہے۔ امتحان جس انداز کر لے وہ اس کی مرضی ہے۔ اب بنی اسرائیل کو وہاں پیاس کے ساتھ آزمایا گیا، تمہیں پیاس لگی ہے اور سفر کر چکے ہو، اس زمانے کے پیدل اسفار، تو پانی پینے کی اجازت نہیں تھی، جیسے ہمیں رمضان میں صبح سے شام تک پینے کی اجازت نہیں ہے۔ ان میں تھوڑے سے لوگ اس میں کامیاب ہو گئے۔ بہت سارے لوگ جو جالوت کی قیادت میں آئے تھے تو وہ اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے اور آگے بڑھ کے کہنے لگے کہ ہم تو جالوت کے لشکر کے خلاف نہیں لڑ سکتے، اور جو تھوڑے سے لوگ تھے انہوں نے پانی نہیں پیا یا تھوڑا سا ایک چلو پیا، تو وہ کہنے لگے کہ تاریخ گواہ ہے، کئی موقع ایسے گزرے ہیں کہ ایک چھوٹی جماعت بڑی جماعت پہ غالب رہی ہے۔ یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ پانی نہ پینے والوں کی تعداد یا ایک چلو پینے والوں کی تعداد، ان سب لوگوں کی تعداد 313 تھی۔ 313 افراد امتحان میں کامیاب ہو گئے اور یہ کہنے لگے کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پہ غالب آ سکتی ہے، آگے جا کے لڑو، اور واقعی وہ کامیاب ہو گئے۔
داؤد علیہ السلام بھی ان میں تھے، کیونکہ اس زمانے میں ایک ہی وقت میں کئی انبیاء ہوا کرتے تھے. کئی انبیاء کا ایک زمانے میں ہونا، ایک علاقے میں ہونا، یہ اسلامی تاریخ سے ثابت ہے. یہودیوں کے متعلق منقول ہے کہ انہوں نے 43 انبیاء کرام کو ایک دن میں قتل کیا تھا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ سفر میں شدید پیاس کی حالت میں زیادہ پانی پینا یہ جسمانی سستی کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہی ہوا کہ انہوں نے زیادہ پانی پی کے آگے بڑھے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو جالوت اور اس کی فوج کے خلاف نہیں جا سکتے. طبرانی کی ایک روایت ہے کہ شدید پیاس کی حالت میں اور نہار کو پانی پینا حضور کی بارگاہ نے منع فرمایا ہے. یہ حدیث طبرانی حدیث کی کتاب ہے، اس میں موجود ہے. یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ احادیث کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کھانے کے بعد پانی پینا بھی ثابت ہے. مشکات شریف باب الضیافہ میں حدیث ہے کہ حضور کی بارگاہ نے ایک جگہ باغ میں کھانے کے بعد پانی منگوایا اور پیا. ابھی تو الحمدللہ یہ علماء اور تبلیغ کی محنت سے لوگ سمجھ گئے. کچھ عرصہ پہلے یہ مزاج تھا کہ پانی پینا کھانے کے بعد یہ زہر کی حیثیت رکھتا ہے. یہ نظریہ اسلامی نظریہ نہیں ہے، بلکہ حضور کی مبارک ذات نے اپنے کھانے پینے کی دعاؤں میں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، ہر تعریف اس ذات کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا، جس نے ہمیں پلایا. دعا سے معلوم ہو رہا ہے کہ پہلے کھانا پھر پینا. اسی طرح دیگر بھی حدیث کی دعائیں ہیں یا قرآن کریم ہے کلو واشربو، کھاؤ اور پیو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پانی پینا کھانے کے ابتدا میں ہو یا درمیان میں ہو یا آخر میں ہو، کوئی شرعی پابندی نہیں ہے کہ کسی جگہ زہر ہے کسی جگہ فائدہ ہے. نہیں، کھانے کے درمیان میں آپ محسوس کریں تو بھی پئیں، آخر میں آپ محسوس کریں تو بھی پئیں. ایسی کوئی شرعی پابندی نہیں ہے. اور ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت کو قتل کیا گیا، کیونکہ جالوت نے کہا تھا کہ جس نے مجھے قتل کیا طالوت کے لشکر میں سے تو میری حکومت اس کی ہوگی، اور اگر میں نے قتل کیا جو بھی پہلا بندہ آپ لوگوں کی طرف سے میرے مقابلے کے لیے آئے تو پھر آپ لوگوں کی حکومت میری ہوگی. تو داؤد علیہ السلام نے، روایات میں ہے کہ ولیل میں ایک چھوٹا سا پتھر رکھے اس پہ مارا، جو کہ جا کے جالوت کی پیشانی پہ لگا اور جالوت مردار ہو گیا. اور اسی سے داؤد علیہ السلام کو حکومت ملی اور نبی بھی تھے تو ایک مثالی حکومت. اور آگے جا کے اس کے بیٹے کی حکومت سلیمان بن داؤد کی حکومت، وہ تو ایسی حکومت تھی کہ دنیا میں اس جیسی حکومت نہ آئی ہے اور نہ قیامت آئے گی. اور تفسیر میں جہاں سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ آتا تو بڑے اصل سے فرمایا کرتے تھے ان لوگوں یاد رکھو جب سلیمان بن داؤد کی حکومت ختم ہو گئی اور 40 سال حکومت کرنے کے بعد دنیا
دنیا سے رحلت فرما گئے. جس جیسی حکومت کبھی دنیا میں نہ آئی ہے اور نہ آ سکتی ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ دنیا وفادار نہیں ہے. ایک دن جانا ضرور ہے، چاہے پوری دنیا کا بادشاہ ہو، چاہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ غریب آدمی. موت کا ذائقہ ضرور چکھنا. اس لیے موت کی تیاری کی ضرورت ہے. قرآن کی ہر آیت اور انبیاء کی ہر بات کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ آگے موت ہے، موت کے بعد ایک لمبی زندگی ہے، اس کے لیے تیار رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ، جب طالوت لشکر لے کے چل پڑے، قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ، تو کہنے لگے واقعی اللہ آپ لوگوں کا امتحان لگے ایک نہر کے ساتھ. وَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي، جس کسی نے اس نہر سے پیا وہ ہمارا نہیں ہے. وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، اور جس نے اسے نہیں پیا وہ ہمارا ہوگا. إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، اگر کسی نے کوئی ایک چلو پیا تو وہ بھی ہمارا ہے. فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ، سب نے اس سے پیا مگر تھوڑے سے لوگ ایسے تھے کہ وہ انہوں نے نہیں پیا. فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، جب طالوت آگے گزرے اور اس کے ساتھ اعتقاد رکھنے والے قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، کہنے لگے کہ ہماری تو طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت اور اس کے لشکر کے خلاف لڑیں. قال الذين يظنون انهم ملاقو الله، ہاں وہ لوگ کہنے لگے جن کو اللہ کی ملاقات یعنی موت کا یقین تھا. کم من فئة قلیلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، کئی دفعہ ایسی ہوا چھوٹی سی جماعت بڑی جماعت پہ اللہ کے حکم سے غالب آئی، ہمیں غلبہ حاصل ہوگا. واللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ استقامت اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہیں. ولما برزوا لجالوت وجنوده، جب مقابلہ ہوا جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ، قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، تو طالوت کے منتظرین نے دعا مانگی ہمارے رب ہمیں صبر نصیب فرما، ہمارے قدموں کو ثابت قدم فرما اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما. فہزموہم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے انہوں نے جالوت کے لشکر کو شکست دی. وقتل داود جالوت، اور داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء، اللہ نے داود علیہ السلام کو حکومت بھی دی اور نبوت بھی اور سکھایا وہی کچھ جو اللہ چاہتے تھے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر اللہ بعض کے ذریعے بعض ظالموں کو ختم نہ کرتے تو زمین میں فساد پھیل جاتا. وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والوں پہ فضل کرنے والے ہیں. تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ اللہ کی آیات ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پہ بحق انداز میں تلاوت کرتے ہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، واقعی آپ رسولوں میں سے ہیں. ہمارے سامنے کی توفیق یا اللہ، وباعث اس کی دہشت کو مسلمانوں کے لوگوں سے دور فرما. یا اللہ سب کی مغفرت فرما، موت کی تیاری کی توفیق عنایت فرما، آخری خاتمہ خیر نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ